بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ فقہ اسلامی کے ادوار میں ہم عہد ائمہ پر کچھ اظہار خیال کر رہے تھے۔ اسلامی فقہ کی تاریخ میں ائمہ کرام کا جو عہد ہے جس میں حدیث اور فقہ کی تدوین ہوئی، یہ بڑا اہم دور ہے جس میں علوم کو مدون کیا گیا اور بڑے عظیم القدر ائمہ کرام اس دور میں پیدا ہوئے۔ ان میں سے ہم نے ائمہ کرام کے کچھ حالات کا بیان شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان دونوں کے حالات کا ذکر ہو چکا ہے اور ان کے مذہب پر بھی ہم نے کچھ مختصر اظہار خیال کیا تھا کہ ویسے تفصیل آ جائے گی ان کے مذہب پر۔ آج امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ ان کے احوال پر تبصرہ کر کے انشاءاللہ مزید اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو زمنی ترتیب سے ائمہ اربعہ میں سے اس سلسلے کے تیسرے امام ہیں امام شافعی رحمہ اللہ۔ آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ کا نام اور پیدائش؟ امام شافعی رحمہ اللہ کا نام محمد بن ادریس شافعی اور کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ 150 ہجری میں غزہ کے شہر میں پیدا ہوئے، جو غزہ آج خاک اور خون میں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، بہت مشکل حالات سے دوچار ہیں، اور یہودی اللہ ان کو غارت کرے مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اور اللہ اسلامی حکومتوں کو ہدایت دے کہ وہ اپنی عظمت رفتہ کی طرف لوٹیں اور اپنے مسلمانوں کو اور اسلام کا دفاع کریں۔ تو اسی شہر غزہ میں امام شافعی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی 150 ہجری کو۔ اسی سال امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا تھا، اور امام شافعی رحمہ اللہ ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور شروع میں ویسے ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب آپ کی عمر 2 سال ہوئی تو والد محترم کی وفات ہو گئی، اس لیے آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے آبائی شہر مکہ میں آ گئی۔ آبائی شہر امام شافعی رحمہ اللہ کا مکہ تھا، حجاز تھا۔ پھر زیادہ تر امام شافعی کی تعلیم و تربیت یہیں ہوئی، اور زیادہ تر انہیں تحصیل علم میں اور اپنے علوم کو شروع میں جو امام شافعی رحمہ اللہ نے لوگوں کے لیے عام کیا ہے وہ اسی حجاز میں اور مکہ شہر میں کیا۔ بعد میں مختلف علاقوں میں گئے ہیں، عراق میں گئے ہیں، مصر میں گئے ہیں، اور وہاں پر جا کر اپنے علوم کو نشر کیا۔ لیکن ان کی تعلیم و تربیت اور یعنی امامت کا آغاز مکہ سے ہی ہوا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا اللہ تعالیٰ نے بے حد ذہانت سے نوازا تھا، اور ان کی ذہانت ان کی کتابوں اور ان کی خودآدھا صلاحیتوں کے ذریعے جو بعد میں مختلف علوم و فنون میں ان کی کتابیں شائع ہوں، ان سے ان کی ذہانت کا علم ہوتا ہے، جن کا بعد میں ذکر آئے گا۔ بے حد ذہانت و فطانت کے باعث 9 سال کی اس قلیل عمر میں امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ پھر علوم شریعہ میں مہارت حاصل کرنے کے لیے محنت و کوشش شروع کر دی، حتیٰ کہ اس میں بھی کامیاب ہوئے، اور ابتدائی تعلیم انہوں نے مکہ سے اور پھر مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں اس وقت امام مالک رحمہ اللہ موجود تھے، اور امام مالک رحمہ اللہ امام اہل المدینہ کے نام سے معروف تھے۔ بڑا اللہ نے ان کو شہرت اور بہت بڑا مقام عطا کیا تھا، اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ تحصیل علم کے لیے مدینہ چلے گئے۔ بعد ازاں مدینہ پہنچ کر امام مالک سے تعلیم حدیث حاصل کی، علاوہ ازیں چند اور اہل علم سے بھی آپ نے کسب فیض کیا۔ یہاں سے آپ عراق تشریف لے گئے، یعنی مدینہ میں ایک وقت گزارنے کے بعد، اور یہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ سے حدیث اور دیگر علوم دیگر ائمہ سے حاصل کرنے کے بعد پھر عراق چلے گئے امام شافعی رحمہ اللہ۔ عراق میں اس وقت حنفیوں کا راج تھا، اور حنفی فقہ زیادہ وہاں پر یعنی رائج تھی، کیونکہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کوفہ کے ہیں، عراق کے ہیں، اور ان کے شاگردوں کا مسکن بھی یہ عراق کا علاقہ ہی ہے۔ تو ابتداء میں حنفی فقہ وہ عراق میں بہت پھیلی، کیونکہ یہ ائمہ اسی علاقے کے تھے، اور اسی علاقے میں امام حنیفہ کے مایانہ شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی، جن کی تصانیف سے فقہ حنفی کو فروغ ملا تھا۔ امام محمد کی شاگردی اختیار کی امام شافعی نے، امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد بھی رہے ہیں کچھ وقت تک،
اور وہاں پر امام مالک سے پہلے حدیث حاصل کر چکے تھے، یعنی حجاز سے حدیث کا علم سمیٹنے کے بعد امام شافعی نے فقہ کے علم کے لیے امام محمد کی شاگردی کی، کچھ وقت ان کے ساتھ بھی گزارا، اور پھر امام محمد کے یعنی معاصر کے طور پر امام شافعی معروف ہیں، کیونکہ بعد میں امام شافعی کے امام محمد سے کئی مسائل پر مناظرے بھی ہوئے۔ امام شافعی اور امام محمد کے مناظرے مشہور ہیں، تو امام شافعی نے بہت سے مسائل میں امام محمد سے اختلاف کیا، اور پھر ان سے کئی مسائل میں بحث بھی کی، مناظرے بھی کیے۔ یہاں پر حدیث کے بعد فقہ کا علم حاصل کرنے سے امام شافعی کی اجتہادی فکر و نظر نے ایک نیا رنگ اختیار کیا، اور پھر واپس آ کر حجاز میں درس و تدریس میں مصروف ہو گئے۔ کچھ وقت گزارا عراق میں اور پھر واپس آ گئے حجاز۔ اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ 195 ہجری میں دوبارہ عراق تشریف لے گئے اور 2 سال تک وہاں مقیم رہے۔ 195 ہجری میں آپ دوبارہ عراق گئے، جب امام شافعی رحمۃ اللہ کی عمر یعنی 45 سال کے قریب تھی۔ 2 سال تک وہاں رہے۔ دریا اثنا بہت سے لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور آپ کے فقہی طریقہ کار کو قبول کیا۔ تو پھر امام شافعی رحمۃ اللہ کے منہج کو اور ان کے فقہی طریقہ کار کو شہرت ملی۔ 2 سال عراق میں گزارنے کے بعد پھر امام شافعی رحمۃ اللہ حجاز واپس آ گئے، یعنی مکہ واپس آ گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا طریقہ یہ حدیث اور فقہ کے امتزاج کا طریقہ ہے۔ حدیث کو امام شافعی رحمۃ اللہ اولین حیثیت دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فقہ میں بھی ان کا ایک عظیم مقام بنا۔ تو حدیث اور فقہ کا امتزاج یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے منہج کا صحرا ہے، اور اسی سے ان کے مذہب نے فروغ پایا۔ اس کے بعد 198 ہجری میں پھر تیسری مرتبہ امام شافعی عراق گئے، اور چند ماہ قیام کے بعد وہاں سے مصر تشریف لے گئے، اور پھر باقی زندگی امام شافعی رحمۃ اللہ کی مصر میں ہی گزری ہے۔ یہاں آپ کی بہت زیادہ شہرت ہوئی، اور بہت زیادہ شاگرد بھی آپ کے حلقہ درس میں جمع ہو گئے کہ جنہیں آپ نے کتابیں بھی لکھوائیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کی زندگی کے آخری چند سال جو مصر میں گزرے ہیں، یہ بہت قیمتی سال تھے، اور ان سالوں میں امام شافعی رحمۃ اللہ نے اجتہاد میں ایک نئی وسعت اختیار کی۔ مذہب شافعی میں ہم دیکھیں تو عام طور پہ امام شافعی سے ہمیں قول قدیم ملتا ہے، قول جدید ملتا ہے۔ بعض مسائل میں فقہ شافعی میں 2 قول ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے قول قدیم، پرانا قول امام شافعی کا، اور دوسرا قول جدید، اور فقہ شافعی میں قول جدید معتبر ہے۔ یہ قول جدید امام شافعی اس کا ضابطہ، وہ جو چند 4-5 سال زندگی کے آخری انہوں نے مصر میں گزارے ہیں، زندگی 4 یا 5 سال امام شافعی نے جو مصر میں گزارے، وہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ نے جو موقف اختیار کیے، ان اقوال کو قول جدید کہتے ہیں، اور مذہب شافعی میں قول جدید ہی رائج ہے، اور اسی کو معتبر مانا جاتا ہے۔ اب یہ آخری مرتبہ جب امام شافعی مصر میں گئے ہیں، تو مصر میں جا کر انہوں نے اپنی فقہ کو مرتب کیا، وہاں پر اپنا حلقہ اصحاب بنایا، اور بہت سے لوگ امام شافعی کے ساتھ آ ملے۔ اس وقت مصر میں مالکی مذہب بڑا رائج تھا۔ مالکی مذہب تھا، امام مالک کے شاگرد مصر میں تھے۔ تو پھر جب امام شافعی کی فقہ کو وہاں پر شہرت ملی، تو کئی فقہ مالکیہ سے امام شافعی کی مخالفت ہونے لگی، اور یہ مخالفت بعد میں کچھ پریشانیوں میں بھی تبدیل ہوئی۔ کچھ مخالفتیں اور کچھ اختلافات بعد میں شروع ہو گئے۔ خیر، مالکی فقہ رائج تھی اس دور میں مصر میں، جب امام شافعی مصر گئے، لیکن امام شافعی نے اتنی محنت کی اور ایک نئے منہج کو فروغ دیا کہ لوگوں نے ان کی طرف رجحان کیا، اور وہیں پر انہوں نے کتابیں لکھوائی ہیں، اور آگے ان کی کتابوں کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، وہ زیادہ تر اسی دور میں لکھی گئی ہیں۔ اجتہاد میں امام شافعی رحمہ اللہ کا وہی طریقہ کار تھا جو معتبر دیگر ائمہ سنت کا تھا۔ آپ کا اجتہاد میں جو طریقہ کار وہ کیا تھا، آپ بھی پہلے کتاب السنت ہی کو احکام شریعت کا مصدر تصور کرتے تھے۔ کتاب السنت ہی سب کا اولین مرجع رہی ہے تمام ائمہ کا۔ پھر اجماع و قیاس کے بھی قائل تھے، قیاس سب ائمہ نے قبول کی، امام شافعی بھی اس کے قائل تھے۔ خبر واحد اگر ثقہ راوی اور متصل سند والی ہوتی تو اسے قبول کرتے، اس کے علاوہ کسی شرط کے قائل نہ تھے۔ آپ پڑھیں گے کہ حنفیوں نے خبر واحد کو، حدیث کو قبول کرنے میں بہت سی شرائط لگائی ہیں،
صحت کی شرائط سے بڑھ کر۔ مالکیہ نے بھی عمل اہل مدینہ کی شرط لگائی ہے، اور بھی ایک دو شرط لگائی ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ ان کا حدیث کے قبول کرنے میں منہج محدثین والا تھا۔ اگر ثقہ راوی روایت کو بیان کرتے اور سند متصل ہوتی تو اس کو قبول کر لیں۔ حدیث کے قبول کرنے میں دو ہی ضابطے ہیں کہ راوی ثقہ ہو اور سند متصل ہو، راویوں میں ضعف نہ ہو اور سند میں انقطاع نہ ہو۔ جب یہ دو شرطیں پائی جائے تو حدیث قابل قبول ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ انہی شرطوں کے ساتھ حدیث کو قبول کر لیتے تھے، اور کوئی اضافی شرط نہیں لگاتے تھے، جیسا کہ حناف نے لگائی ہیں، اور جیسے مالکیہ کے یہاں ایک دو شرائط ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فقہ حنفی کے استحسان، فقہ حنفی کی بڑی بنیاد استحسان پر ہے۔ آپ اصول فقہ میں انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل پڑھ لیں گے۔ فقہ حنفی میں استحسان اور فقہ مالکی کے مثال مرسلہ کو امام شافعی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ مالکیہ نے مثال مرسلہ کو بہت لیا ہے، اور حنفیوں نے استحسان کو بہت لیا ہے، اور امام شافعی نے استحسان کی بہت مخالفت کی ہے، کیونکہ استحسان میں حنفیوں نے اپنے من پسند مسائل کو قیاس خفی کے نام سے اور اصولوں سے ہٹ کر شامل کیا ہے، اور مثال مرسلہ کا باب بھی بڑا کھلا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے مخالف تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی تصنیفات میں یہ تین کتابیں بہت مشہور ہوئیں، اور یہ مطبوع بھی ہیں۔ ان میں سے پہلی حدیث میں ہے مسند شافعی۔ امام شافعی محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے۔ یہ حدیث میں ان کی کتاب ہے، مسند شافعی کے نام سے معروف ہے، جو امام شافعی کے شاگرد محمد بن یعقوب نے مرتب کی ہے۔ دوسری کتاب جو امام شافعی نے لکھی وہ ہے الرسالہ فی ادلۃ الاحکام۔ الرسالہ یہ فن حدیث میں، اصول حدیث میں، اصول فقہ میں سب سے اولین کتاب ہے۔ جو بعد میں کتابیں نئے نئے علوم پر لکھی گئی ان سب کی اصل الرسالہ میں ملتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ پہلے ہیں جنہوں نے اصول فقہ پر اور اصول حدیث پر قلم اٹھایا ہے۔ تو یوں امام شافعی رحمہ اللہ کو علوم کے موجد مانا جاتا ہے، علوم و فنون کے موجد ہیں امام شافعی۔ حدیث پر تو کچھ کتابیں پہلے لکھی گئی تھیں، امام مالک نے اس سے پہلے کتاب لکھی دی تھی، لیکن اصول فقہ پر اور اسی طرح اصول حدیث پر اور دیگر علوم و فنون پر کتابیں نہیں لکھی گئی۔ الرسالہ یہ چھوٹی سی کتاب نہیں، یہ معتبر اور ضخیم کتاب ہے، یہ بڑی کتاب ہے، اور اس میں امام شافعی نے اصول حدیث، اصول فقہ اور اسی طرح دیگر علوم کے اصولوں کا جمع کر دیا۔ اصول فقہ کی اس میں ابحاث زیادہ ہیں، باقی اس میں اصول حدیث بھی ہے، اور دیگر علوم کی بنیاد بھی ہمیں کتاب الرسالہ میں ملتی ہے۔ تو شرعی علوم کے موجد مانا جاتا ہے، شرعی فنون کے موجد مانا جاتا ہے امام شافعی کو، کہ سب سے پہلے اصول حدیث پر، اصول فقہ پر اور علوم و فنون پر قلم اٹھانے والا رسالہ میں امام شافعی رحمہ اللہ ہے۔ تیسری کتاب ان کی کتاب الام ہے، یہ فقہ پر ہے، اس میں امام شافعی کے فقہی مسائل و احکام۔ تو دیگر ائمہ کی براہ راست اتنی کتابیں نہیں ہیں جتنی امام شافعی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تو کوئی کتاب ان کے ہاتھوں لکھی معروف نہیں، بس ایک چھوٹا سا رسالہ ہے فقہ اکبر کے نام سے اصول فقہ میں۔ اسی طرح امام مالک نے بھی موطا لکھی ہے، اور زیادہ کتابیں انہوں نے نہیں لکھی، باقی چھوٹے موٹی ہیں۔ امام شافعی ہیں جنہوں نے علوم و فنون میں ایک لکھنے کی بنیاد ڈالی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے علم اور علمی بصیرت سے بھرپور زندگی گزارنے کے بعد مصر میں 204 ہجری کو امام شافعی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، یعنی 150 کو پیدا ہوئے اور 204 کو ان کا انتقال، اور تمام ائمہ میں سے کم عمر ہے امام شافعی، صرف 54 سال عمر ہے، 54، یعنی 54 سال صرف عمر ہے، اور اتنی سی عمر میں کام اتنا کر گئے ہیں کہ جتنا صدیوں زندگی پانے والے بھی لوگ نہیں کرتے۔ جی، ائمہ اربعہ میں زمنی ترتیب سے امام شافعی کے بعد نام آتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ۔ ان کا تعارف بھی مختصر پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہم اگلی میٹنگ میں اپنی فقہ اسلامی ڈیلی دونوں پر انشاءاللہ بات کا آغاز کریں گے۔ امام احمد رحمہ اللہ، ان کا نام، آپ کا نام احمد بن محمد بن حنبل، احمد بن حنبل کے نام سے معروف ہے، دادا کی طرف زیادہ منسوب ہے، وگرنہ امام احمد کے والد کا نام محمد ہے، تو نام ہے احمد بن محمد بن حنبل، لیکن حنبل زیادہ معروف تھے ان کے دادا، اس لیے احمد بن حنبل کے نام سے معروف ہے، اور حنبلی بھی کہتے ہیں، ان کے ماننے والوں کو حنبلی کہتے ہیں، حنبل کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ کنیت ابو عبداللہ ہے، آپ دادا کی نسبت سے ابن حنبل مشہور ہوئے۔ آپ کی پیدائش 164 ہجری کو بغداد میں ہوئی، 164 ہجری کو امام احمد رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی ہے۔
اور یہ بھی امام شافعی ہی کی طرح بچپن میں ہی والد کے انتقال کے باعث والدہ نے ہی آپ کی تربیت کی۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے بغداد میں آنکھ کھولی، جو فن کا، علوم و فنون کا اور علماء مشائخ کا شہر مانا جاتا تھا۔ اس لیے شروع عمر سے امام احمد رحمہ اللہ علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور علم کے ماحول میں آنکھ کھولی، اور بچپن سے ہی علم کی طرف آ گئے، اور شروع میں قرآن کریم کی بنیادی اور حفظ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 14 برس کی عمر میں علم حدیث کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلے وہاں پر، چونکہ بغداد میں تھے اور وہاں پر احناف فقہا زیادہ تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ابو یوسف، ان کی شاگردی پہلے اختیار کی انہوں نے فقہ میں۔ آپ نے امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگرد ہیں، جو بعد میں قاضی القضات بنے تھے، اور ان کی کچھ تصنیفات بھی ہیں فقہ حنفی میں، ان کی شاگردی اختیار کی۔ پھر جب امام شافعی بغداد ہے تو ان سے بھی تعلیم حاصل کی۔ امام شافعی پھر بغداد آئے اور کچھ عرصہ بغداد میں رہے تھے، تو امام شافعی سے بھی امام احمد رحمہ اللہ نے کچھ علم حاصل کیا۔ تو یوں حدیث اور فقہ، یعنی امام احمد رحمہ اللہ نے پھر تمام بلاد اسلامیہ میں گھوم پھر کر حدیث کا خوب علم حاصل کیا حجاز سے۔ اور امام احمد محدث کے نام سے زیادہ معروف ہے فقیہ کی بجائے، لیکن فقہ میں بھی ان کے امام شافعی ان کے استاد ہیں، امام ابو یوسف ان کے استاد ہیں، دیگر بھی ہیں۔ حدیث و فقہ دونوں علوم میں آپ نے بلند مقام حاصل کیا، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ جب میں نے بغداد چھوڑا تو علم و فضل میں احمد بن حنبل کے مرتبے کا کوئی دوسرا آدمی نہیں دیکھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد کے علم و فضل کے معترف تھے، اور وہ امام احمد سے کہا کرتے تھے کہ آپ حدیث میں بڑا ذوق اور شوق رکھتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی احادیث ہو وہ مجھے بھی آپ دیا کریں۔ تو امام شافعی حدیث کے حصول کے لیے امام احمد رحمہ اللہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ امام احمد کو حدیث سے بڑی زیادہ محبت تھی، یہی وجہ ہے کہ آپ نے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ حفظ کر لیا، اور پھر آپ نے حدیث کی ایک کتاب بھی مرتب کی جو کہ مسند امام احمد کے نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اس میں 40,000 سے زائد احادیث موجود ہے۔ یہ حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو مسند احمد کے نام سے ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ ان کا رجحان حدیث کی طرف زیادہ تھا، بلکہ کئی فقہا تو امام احمد کو فقی مانتے ہی نہیں، کیونکہ امام احمد کی فقہ کا سارا دار و مدار وہ حدیث پر تھا۔ اس لیے آپ لوگ فقہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ کی ہر مسئلے میں کوئی نہ کوئی رائے ہوتی ہے، 2-3 اقوال ہوتے ہیں ایک مسئلے میں امام احمد کے، ایک قول کے ساتھ ایک رائے، ایک ان کا قول ہے، دوسرے کے ساتھ بھی ان کا قول ہے، تیسرے کے ساتھ بھی، تو ان کی 2-3 آراء ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی حدیث آتی تو اپنی رائے بدل لیتے تھے۔ اجتہاد میں امام احمد رحمہ اللہ کو نصوص پر سب سے زیادہ وقاص امام احمد کا تھا۔ اس لیے اگر ہم مذاہب اربعہ کو دیکھتے ہیں نا، تو اس میں جو نصوص پر جن کی فقہ سب سے نصوص کے قریب ہے وہ فقہ حنبلی ہے، امام احمد کی فقہ۔ اور فقی کتب میں حنفی تو اکثر امام احمد کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ محدث ہے، یہ فقی ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کا حدیث پر زیادہ دار و مدار تھا۔ تو ہم تو فقی حقیقت میں مانتے اسے ہیں جو حدیث کی دولت سے مالا مال ہو۔ تو امام احمد رحمہ اللہ ایک بڑے عظیم پایا محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گراں قدر فقیہ بھی تھے۔ خیر، آپ ایک عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایا فقیہ بھی تھے۔ آپ احکام اخذ کرنے میں، استنباط احکام میں پہلے قرآن پھر سنت پر اعتماد کرتے، خبر روایت کو متصل سند اور ثقہ راویوں کے باعث بغیر کسی شرط کے قبول فرماتے، جو امام شافعی کا منہج تھا کہ سند متصل اور راوی ثقہ اور وہ حدیث کو قبول کرتے تھے، یہی امام احمد رحمہ اللہ کا موقف تھا، اور کوئی اضافی شرط نہیں لگاتے تھے حنفیوں کی طرح یا بعض مالکیوں کی طرح۔ حدیث کے بعد اجماع، اور اجماع کے بعد ان اقوال صحابہ کو لیتے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتے، پھر ان کے بعد قیاس کو درجہ دیتے۔ تو امام احمد کے مذہب میں قیاس آپ کو بہت کم ملے گی، زیادہ تر نصوص پر، قرآن و سنت پر ان کے مذہب کا دار و مدار ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں ایک بات معروف ہے کہ آپ استقامت و استقلال کا پہاڑ تھے، یعنی قول حق پر ڈٹ جاتے تھے، اور
حق کہنے میں کسی ملامت کی بلکہ کسی سختی اور کسی جابر کے جبر کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ کے دور میں خلق قرآن کی فتنہ نے سر اٹھایا تھا، پیچھے ہم نے اس کا کچھ ذکر کیا تھا، مامون عباسی کے دور میں معتزلہ کا ایک بڑا فتنہ تھا جو اللہ کی صفات کو مخلوق کہتے تھے، اور قرآن کریم کو اللہ کی صفت، اللہ کی کلام نہیں مانتے تھے بلکہ مخلوق کہتے تھے۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا اللہ کی صفات میں انحراف اور گمراہی کا۔ وہاں پر امام احمد نے اس فتنہ کا مقابلہ کیا اور جم کے کھڑے ہوئے، اور امام احمد پر اس وجہ سے بے حد مظالم بھی ہوئے، جیلوں میں ان کو ڈالا گیا، بہت تشدد بھی ہوا، اور اسی تشدد کے باعث آخر امام احمد رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ خیر وہ امت کو ایک لائن دے گئے اور لوگوں کو وہ حق پر قائم رہنا سکھا گئے کہ بعد میں فتنہ تو سر تو یعنی اس کا سر ٹوٹ گیا امام احمد اور ایسے ائمہ کی کوششوں کی بدولت، اور امت کو پتہ چل گیا کہ قول حق کیا تھا اور حق پر کیسے کھڑے رہتے ہیں۔ یہی ان ائمہ کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے علم و عمل کے ساتھ، استقامت اور استقلال کے ساتھ پھر ہمیں ایک ایسا درس دیا جو رہتی امت تک کے لیے انہیں ایک مثال بن کے رہ گیا۔ جو مسئلہ آپ پر حکام کے بے حد مظالم و مصائب کا سبب بنا، وہ مسئلہ خلق قرآن کا تھا، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا۔ فرقہ معتزلہ سے متاثر ہو کر حکام اس مسئلے کو رواج دینا چاہتے تھے، یعنی وہ قرآن کریم کو مخلوق، اللہ کی صفات کو مخلوق کہتے تھے۔ مامون عباسی اس دور میں عباسی ظالم خلیفہ وہ معتزلی تھا، لیکن امام احمد رحمہ اللہ ایک مضبوط چٹان کی طرح ان کے راستے کی رکاوٹ بن گئے۔ پھر اس سلسلے میں آپ کو کبھی زنجیروں میں جکڑا گیا، کبھی کوڑے لگائے گئے، کبھی قید تنہائی میں ڈالا گیا اور کبھی جلا وطن کیا گیا، لیکن یہ تمام سزائیں آپ کی ثابت قدمی میں ذرہ برابر بھی لچک پیدا نہ۔ آخر ایک عرصہ تک مسلسل مشکلات و تکالیف کے باعث آپ نہایت کمزور اور بیمار رہنے لگے۔ بالآخر بغداد میں 241 ہجری بروز جمعہ آپ اس دنیا فانی سے رحلت رحمہ اللہ۔ یہ تھے ائمہ کے حالات۔ جی تو یہ جو پانچواں عہد ہے، عہد مناظرہ و بحث و تمہیز، یہ چونکہ ایک سیاسی بد نظمی کا دور تھا، اور میں نے کہا کہ جب انتظامی طور پر کمزوری آ جائے تو پھر سارے شعبے ہی متاثر ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں پر سیاسی زوال آیا، خلافت عباسیہ اس کو زوال آنا شروع ہوا، اور خلافت میں وہ اسلام کی روح نہ باقی رہی، بلکہ آہستہ آہستہ لوگوں میں بددیانتی اور بے ایمانی آنے لگی، اور جہاد سے مسلمان منہ موڑنے لگے، بزدلی آنے لگی، اور سیاسی مذہبی گروہ بندیوں میں تقسیم ہو گئے۔ شیعہ الگ سے تھے، اور گمراہ فرقے الگ تھے، اور باطنی فرقے الگ تھے، اور پھر یہ جو مذاہب اربع کے بعد، ائمہ اربع کے بعد جو چار فقہی بنیادیں پڑی، اس نے یہاں کچھ علم کو فائدہ دیا، لیکن ان چار مذاہب نے پھر امت کو بالکل یکسر تقسیم کر کے رکھ دیا۔ تو انتظامی کمزوری، خلافت کی کمزوری، اور مسلمانوں کا چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور عمارتوں میں تقسیم ہونا، اور وحدت و ہم آہنگی اور اتحاد و اتفاق کو کھو دینا، یہ اس دور کا المیہ تھا، اور مسلمان مذہبی طور پر پوری طرح تقسیم ہو گئے اس دور میں۔ دیکھیے کیا انہوں نے لکھا ہے۔ پہلے اس دور میں سیاسی بدحالی کا اس لیے ذکر کیا کہ جب انتظامی اور سیاسی کمزوری آتی ہے تو پھر سارے شعبے خود سر ہو جاتے ہیں اور سرکش ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ شعبے خلفاء اور اسلامی ریاست کی سرپرستی میں چلتے تھے، اور نظم و ضبط تھا، ان میں ڈسپلن تھا ایک۔ لیکن جب سیاست اور ریاست کمزور پڑی، پھر سارے ایسے لوگوں نے سر اٹھا لیا کہ جو کسی کام کے نہیں تھے، اور وہ ان شعبوں پر چھا گئے، اور پھر ان کی وجہ سے ہر جگہ پر زوال آ گیا۔ یہ دور چوتھی صدی ہجری کی ابتدا سے خلافت عباسیہ کے زوال تک رہا۔ میں نے کہا کہ خلافت عباسیہ کا آغاز 132 ہجری کو ہوا تھا، اور 656 ہجری تک تقریباً آپ کہہ لیں کہ 5 ساڑھے 5 صدیوں تک یہ خلافت چلی ہے۔ بہت لمبا اس نے زمانہ پایا ہے، لیکن اس دور میں جا کر خلافت عباسیہ پر زوال شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً 150 سال کا دور ہے اس عہد مناظرہ اور بحث و تمہیز کا، جو یہاں پر ہمارے سامنے تقسیم ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کی خلافت و سلطنت نہایت سیاسی کمزوری و انتشار کے باعث محض بغداد تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ آس پاس کے علاقوں نے یعنی خود سری کے ساتھ کچھ آزادی کے دعوے کر دیے، اور وہ الگ ہو گئے تھے، اور ہر ایک نے اپنی عمارت چھوٹی موٹی قائم کر لی تھی۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں اور عمارتوں میں تقسیم ہو کر اپنی گزشتہ وحدت ملی و ہم آہنگی کھو چکے تھے۔
اور اب تو تعلق اتحاد و اتفاق اور توافق و تطابق کی جگہ افتراق و انحراف، بگاڑ و فساد اور ذہنی و قلبی تصادم و خلفشار نے لے لی تھی۔ یہ الفاظ سب اردو کے، کچھ عربی کے۔ تو خیر، اس سے پہلے جو اتفاق اور مسلمانوں میں خیر خواہی اور اسلامی اخوت کا رشتہ نظر آتا تھا، اب وہ لڑائی جھگڑے اور مفاد پرستی اور انحراف اور گمراہی نے اس کی جگہ پر آ لے لی۔ اس دور میں کچھ علمی حرکت باقی تھی، لیکن اس دور میں علماء و فضلاء کی سب سے زیادہ محنتیں اور صلاحیتیں صرف ہوئی ہیں اپنے ائمہ کے اقوال و موقف کو مرتب کرنے میں، کہ اس سے پہلے ائمہ جو کہہ گئے تھے، فقہ میں خاص طور پر جو ائمہ نے کہا، انہی کی کتابوں کو مرتب کرنے میں، انہی کی کتابوں کی تشریحیں کرنے میں، انہی کے اصولوں پر مسائل کو مرتب کرنے میں، اور اسی انہی کی طے کردہ حدود میں محدود ہونے میں مسلمانوں کا وقت گزرنے لگا۔ تو اس سے پہلے جو مسلمان ایک یعنی آزادی کی اڑان اڑتے تھے اپنے اجتہاد میں، اب وہ اجتہاد خال خال رہ گیا۔ کچھ مجتہدین رہے اس دور میں، ان کا آگے بیان آئے گا انشاءاللہ، لیکن جو اجتہاد اس سے پہلے کے ادوار میں بالکل یعنی پورے علم اور پورے جذبے کے ساتھ خیرخواہی کی بنیاد پر علماء نے کیے تھے، اب اس کی روح ختم ہو کے رہ گئی تھی۔ اگرچہ اس دور میں بھی کچھ علمی حرکت باقی تھی، علماء و فضلاء فقہ اسلامی کی تدوین اور اشاعت اور کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کر رہے تھے، لیکن اس دور میں استنباط مسائل کا وہ اسلوب و طریقہ کار جو پہلے ادوار میں موجود تھا، آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔ یعنی براہ راست جو کتاب و سنت سے استفادہ کرتے تھے ائمہ، اس دور میں وہ نہیں رہا۔ پہلے دور میں تو ائمہ فقہ ہو یا ائمہ حدیث ہو، وہ کتاب و سنت کو اور اصولوں کی بنیاد پر کچھ براہ راست نصوص سے استنباط کرتے تھے اور وہیں سے مسائل حاصل کرتے تھے۔ تو اپنے اصولوں کو چھوڑ کر فروعات میں مسلمان الجھ کر رہ گئے اس دور میں۔ اب یہ اصولوں کی طرف لوٹنے کا اور نصوص کی طرف لوٹنے کا رجحان ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ کتاب و سنت کے ذریعے مسائل کا استنباط اور اجتہاد تج کر یعنی ختم کر کے اس کو زوال دے کر لوگ اپنے اپنے ائمہ فقہ کی تقلید پر ہی تکیہ کرنے لگے، اسی پر انحصار کرنے لگے۔ ائمہ کرام کی اگر آپ آراء کو دیکھیں تقلید کے بارے میں، ویسے تقلید کا دور اصل اگلا دور ہے، اس پر ہم زیادہ تقلید پر سیر حاصل بحث کریں گے انشاءاللہ، لیکن ائمہ کرام وہ نصوص سے براہ راست استفادہ کرتے تھے۔ یعنی اکثر ائمہ تو نصوص سے استفادہ کرتے تھے، اور کچھ اہل الرائے تھے، تو اہل الرائے بھی ان کے سامنے بھی کچھ اصول ہوتے تھے، اصول وہ بھی کچھ نصوص سے مستنبط تھے اور کچھ ان کی اپنی آراء و فقہ پر مبنی تھے، پر اصولوں پر وہ فیصلے کرتے تھے، اور انہی سے اصولوں پر انہوں نے استنباط کیا یا اجتہاد کیا۔ لیکن بعد کے ادوار میں لوگوں نے اجتہادی بصیرت کو چھوڑ کر جو قدیم ائمہ تھے، خاص طور پہ جو ائمہ فقہ تھے، امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد ہے، انہی کی فقہی آراء کو دین مان لیا اور انہی کی تقلید میں پڑ گئے۔ ہر ایک نے ایک ایک امام پکڑ لیا، اور جو امام نے کہا، صحیح کہا غلط کہا، امام کا قول پر حق تھا یا قول باطل تھا، جیسا بھی تھا، اسی پر انحصار کر لیا، اور اجتہاد براہ راست کتاب و سنت سے استفادہ کرنا چھوڑ دیا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو ائمہ فقہ نے اپنی اپنی زندگی میں یہ بات واضح کر دی تھی، یہ سب ائمہ کے اقوال موجود ہیں۔ تقلید کی مذمت میں سب ائمہ نے کہا کہ جب میرا قول کتاب و سنت کے خلاف ہو تو میرے قول کو چھوڑ دینا۔ یہ امام ابو حنیفہ نے بھی کہا، امام شافعی نے بھی، امام مالک، امام احمد، سب نے اپنی تقلید سے منع کیا، اور ائمہ نے کہا ہے کہ ہمارے قول کو بغیر دلیل کے قبول مت کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایک دلیل نہ ہو، اور تمہیں جو دلیل ملے دلیل کے ساتھ چلنا۔ لیکن بعد میں جو مقلدین تھے انہوں نے ائمہ کرام کی اس بات کو پس پش ڈال دیا۔ اسے کہتے ہیں حالانکہ ائمہ فقہ نے تو اپنی اپنی زندگی میں ہی بات واضح کر دی تھی کہ اگر ہماری بات کتاب و سنت کے خلاف پاؤ تو دیوار پر دے مارو، یعنی اسے کوئی حیثیت نہ دو، اسے رد کر دو، دیوار پر دے مارو، جیسے انسان ایک فضول چیز کو پھینک دیتا ہے، مراد یہ ہے، یعنی رد کر دو اور کتاب و سنت پر عمل کرو۔ جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، جب کوئی صحیح حدیث موجود ہو تو وہی میرا مذہب ہے۔ یہی قول امام شافعی کا، امام احمد، امام مالک، سب کا یہی قول ہے۔ انہوں نے یعنی یہ دعویٰ نہیں کیا ائمہ نے کہ بل لوگوں ہمارے پاس سارا ہی یعنی علم آ گیا ہے اور ہم پوری طرح علم میں پایا کمال کو پہنچ گئے ہیں، اور ہمارے بعد تمہارے پاس کوئی نئی حدیث نہیں آئے گی،
یا کوئی اجتہاد تمہیں سمجھ نہیں آئے گا، ایسا کوئی امام بھی کہہ کر نہیں گیا، اور کسی نے بھی لوگوں کو اپنی تقلید پر آمادہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ صحیح حدیث کو قبول کرنا اور دلیل کے ساتھ چلنا۔ امام حنیفہ کا ایک قول ہے، اور بھی کئی ایک اقوال ہے۔ ان کے علاوہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ، ان سے بھی اس طرح کے اقوال صحیح ثابت اور موجود ہے۔ غیر ائمہ کرام نے تو یعنی فقہ مرتب کرنے کے بعد، یا ان کے شاگردوں نے فقہ مرتب کی، اور ائمہ تو یہ رہنمائی کر گئے تھے اپنی زندگی میں ہی کہ ہم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جیسے امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، کل احد یؤخذ من قولہ ویرد علیہ الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر کسی کا قول قبول بھی کر سکتے ہیں، رد بھی کر سکتے ہیں، سوائے ایک شخصیت کے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ کے قول کو قبول ہی کر سکتے ہیں، تو آپ کے قول کو لو۔ اور امام احمد نے تو بڑی سختی سے کہا، لا تقلدنی ولا تقلدن الشافعی ولا ابا حنیفہ وخذ من حیث اخذ، کہ لوگوں میری یا امام مالک یا شافعی ابو حنیفہ کسی کی تقلید نہ کرنا، جہاں سے ہم نے علم لیا وہیں سے لینا، کتاب و سنت سے لینا۔ امام شافعی کہا کرتے تھے، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث ثابت ہو وہی میرا موقف ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کہا کرتے تھے کہ اگر میری حدیث کتاب و سنت کے خلاف مارو، خلاف پاؤ، تو میری بات کو رد کر دینا، اور صحیح حدیث میرا مذہب ہوگا۔ اس چاروں ائمہ کے اقوال موجود ہیں، لیکن پھر بھی بعد میں آنے والے انہوں نے علمی کوتاہی اپنی علمی کوتاہی چھپانے کے لیے، اور ایک محدود دائرے میں رہتے ہوئے بس انہی چاروں مذاہب کو دین مان لیا، اور ایک ایک مذہب کو پورا یعنی دین مان کر اپنے امام کو ایک طور سے نبی کا درجہ دے دیا، نبی کا درجہ دیا، اور اپنے امام کی بات کو حرف آخر سمجھا۔ ائمہ کو معصوم کہا تو نہیں، شیعہ تو اپنے ائمہ کو معصوم کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں معنی ایسے ہی ہے۔ اب جب تقلید شروع ہو گئی، یعنی تقلید کی تعریف کیا ہے؟ تقلید کی یہ ہے کہ قبول قول الغیر من غیر حجہ، کہ کسی کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا، جس کا قول دلیل نہیں ہے اس کے قول کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا۔ قول دلیل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قول یا اللہ کا رسول کا قول ہی دلیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی اسلام پر وحی نازل کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بعد میں کسی کا قول دلیل نہیں ہے، بعد میں ہم جس کا بھی قول لیتے ہیں وہ دلیل کے ساتھ لیتے ہیں۔ تو بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے کسی کے قول قبول کرنے کو تقلید کہتے ہیں۔ اندھے ہو کر کسی کی شخصیت پر مر مٹنے کو شخصیت پرستی کو دلیل کہتے ہیں، تقلید کہتے ہیں۔ اور مسلمان تو یعنی دلیل پر چلتا ہے، اور مسلمان تقلید تو نہیں کرتا، اندھے ہو کر کسی کے پیچھے، تو شخصیت پرستی ہے تقلید۔ تو جب تقلید نے سر اٹھایا، تقلید پر مزید آگے انشاءاللہ بحث آئے گی، جب تقلید نے سر اٹھایا تو پھر بحث و مناظرہ شروع ہوا، یعنی ہر مقلد اپنے امام کے مسائل کو تحفظ دینے کے لیے مخالف کے ساتھ الجھنے لگا، اور اس دور میں شافعی اور حنفی فقہا کے درمیان انتہائی اختلاف بلکہ دشمنی ہوا کرتی تھی، اور یہ دشمنی اس حد تک پہنچی ان مقلدین میں، زیادہ تر ہمیں بڑے شدت کا اختلاف اس دور میں شافعی فقہا اور حنفی فقہا میں نظر آتا ہے، اور یہ جمود اور تعصب اس حد تک پہنچا کہ یہ لوگ اپنے اپنے امام کو یعنی بالکل معصوم کہتے، بلکہ احادیث وضع کی انہوں نے اپنے اپنے امام کی شان میں اور دوسرے کے رد میں۔ کئی متعصبین نے اور کئی جاہلوں نے احادیث تک وضع کر لی، جیسے حنفیوں کے ہاں ایک حدیث وضع کی گئی، کسی جاہل نے وضع کی، باقی حنفی ائمہ تو اس سے مبرہ ہیں۔ کسی حنفی نے یہ حدیث وضع کی کہ یکون فی امتی رجل یقال له محمد ابن ادریس وہ اشد علی امتی من ابلیس، امام شافعی کی مذمت میں حنفیوں کی طرف سے حدیث وضع کی گئی، گڑی گئی کہ میری امت میں ایک آدمی آئے گا، اس کا نام محمد بن ادریس شافعی ہوگا، اور میری امت میں اس کا فتنہ ابلیس سے بھی بڑھ کے ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور یہ حدیث گڑی سراج امتی ابی حنیفہ تھا، ابو حنیفہ میری امت کا چراغ ہے، اور ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی اس حد تک شخصیت پرستی کا اور تقلید عامہ کا رجحان پیدا ہوا کہ لوگوں نے اندھے ہو کر اپنے اپنے ائمہ کی شان میں نبی اسلام کی طرف نسبت کر کے حدیث بھی گڑھی ہیں، اور اتنا زیادہ تعصب تھا کہ یعنی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا تو بہت دور کی بات، ایک دوسرے سے رشتہ لینے کے روا نہیں تھے، حتیٰ کہ
بعض حنفی ائمہ نے کہا کہ ہم شافیوں سے جو ہماری شافیوں سے تعلق ہے، ایسے سمجھو کہ جیسے اہل کتاب ہوتے ہیں، کہ ان کی عورتیں لے سکتے ہو، لیکن ان کے نکاح میں، ان کے مردوں کے نکاح میں اپنی عورتیں مت دو، یعنی ایک دوسرے کو کافر تک کہا۔ اور حنفیہ نے شافیوں کو اہل کتاب کا درجہ دے دیا کہ ان کی عورتوں سے نکاح کرو، لیکن اپنی عورتیں ان کے مردوں کو نکاح میں مت دو۔ اس طرح یعنی اس حد تک تعصب پھیلا، اس حد تک شدت آئی۔ اور ایک شدت کی ایک بڑی وجہ کہ تقلید کے بعد جو مناظرے شروع ہو گئے تھے نا، مناظرے یعنی اپنے اپنے مذہب کی حمایت میں دوسرے مذہب کے ساتھ الجھنا اور مخالف کو نیچا دکھانے کے لیے برسر عام مناظرے کا بڑا رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ اور سرکاری سرپرستی میں پھر اس طرح کے مناظرے ہونے لگے تھے۔ سرکاری مذہب اس وقت زیادہ تر حنفی تھا، عباسی دور میں زیادہ سرکاری مذہب حنفی رہا ہے۔ تو اس دور میں حنفیوں اور شافیوں کے درمیان یعنی مناظرے ہوتے، اور جو حکمران ہوتے، خلیفہ ہوتے، وہ ان مناظروں میں ایسے تماشا دیکھتے جیسے کوئی شو دیکھا جاتا ہے، فنی شو۔ تو ایسے مذاق بن کے رہ گیا تھا علم، اور علماء کی وقت اور وقار ہی ختم ہو گیا تھا۔ حکمرانوں کے چیلے چمچے کچھ بن کے رہ گئے، اور کچھ نے مناظروں کے ساتھ اور تقلید و جدال کے ساتھ اپنے منہج کو بالکل یعنی فراموش کر کے رکھ دیا۔ لکھا ہے اس تقلید کے نتیجے میں جہاں کتاب و سنت کا علم سیکھنے کا رجحان ختم ہو رہا تھا اور ائمہ کی کتابوں کی طرف یہ رجوع شروع ہو چکا تھا، وہاں اپنے اپنے مسلوں کو مذہب کی تائید و حمایت اور اختلافی مسائل میں دوسرے مسائل کی تردید کے لیے مناظرہ و مجادلہ کا بھی رواج عام ہو رہا تھا۔ مزید برآں ان مناظروں کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل ہوتی، جس بنا پر مسلمانوں میں انتشار کی افزائش ایک یقینی امر تھا، یعنی انتشار اور اختلاف پھیلتا چلا گیا۔ بالآخر صورتحال یہاں تک پہنچی کہ مد مقابل کی حق بات کو بھی تسلیم نہ کیا جاتا، اور اپنے غلط موقف کو بھی من گھڑت روایات اور عقلی دلائل کے ذریعے صرف مناظرہ جیتنے غرض سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اور جب منگولوں نے حملہ کیا اسلامی ریاست پر، تب وہ تو یعنی پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کی حکومت کو اور خلافت کو تاخت و تاراج کرنے آئے تھے، اور مسلمان اس وقت مناظروں میں لگے ہوئے تھے، اس وقت مناظرے ہو رہے تھے۔ یعنی مسلمان بالکل بزدلی کی سطح پر اتر کر اپنے منہج کو اور کتاب و سنت کی بالادستی کو بھول کر فروعی اختلافات میں الجھے ہوئے تھے۔ اب فروعی اختلافات ہو سکتے ہیں، یعنی مسائل میں اختلافات تو صحابہ کے دور میں بھی تھے، دلیل کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، پیچھے آپ نے کچھ اسباب اختلاف پڑھے ہیں، اور مزید انشاءاللہ ہم آپ کو آگے چل کر اسباب اختلاف مزید بتلا دیں گے۔ تو مسائل میں اختلاف ہو سکتے ہیں، یعنی بڑے اختلافات ایک فطری سی بات ہے، لیکن وہ اختلاف جو نیک نیتی پر ہو، خلوص پر ہو، جس میں مخالف کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کی جائے، جس میں اسلامی اخوت باقی رہے، رواداری، احترام کا جذبہ باقی رہے، یہ اس حد تک اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا۔ لیکن وہ اختلاف جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہو، جو اپنی ہٹ درمی، ضد اور سرکشی کے ساتھ ہو، اور حق بات کو قبول کرنے کے بجائے اپنے غلط بات کو منوانے کے لیے ہر طرح کا یعنی باطل اور ناجائز ہتھ کنڈا استعمال کیا جائے، یہ اختلاف ہے جو مذموم ہے۔ اور یہ مذاہب اربع کی فقہ مرتب ہونے کے بعد مناظروں میں اس طرح کے اختلافات ہونے لگے کہ بس اپنے مذہب کو، اپنے امام کو منوانا ہے، اور مخالف کو جیسے بھی چنے چبوانے پڑیں اور جیسے بھی ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہر طرح کی من گھڑت موضوع اور یعنی خرافات کا سہارا لینا پڑے، یہ سب کچھ کر کے بس اپنے مذہب کو منوانے پر ساری توجہ اور زور ہوتا تھا۔ اس لیے اگرچہ اختلاف صحابہ میں بھی ہوا، لیکن انہوں نے احترام، انصاف، محبت، اتفاق اور اتحاد کا دامن ہرگز نہ چھوڑا، بلکہ جس سے بھی اختلاف ہوتا ہے اس سے گفت و شنید یا خط و کتابت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جاتی، کسی کے لیے تعصب و نفرت کی کبھی نوبت نہ آئی۔ انہوں نے آگے اسباب تقلید میں تھوڑا سا ذکر کیا، ویسے ہم اس موضوع پر اگلے انشاءاللہ درس میں پوری تفصیل کے ساتھ اظہار خیال کریں گے۔ جو اگلا دور ہے نا، عہد تقلید محض اور اس کی تردید، وہاں پر اس کا ویسے تفصیل سے ذکر آئے گا۔ تقلید کا اصل مین سبب کیا تھا؟ اجتہاد سے دوری اور کتاب و سنت کے علوم سے دوری، یہ مین اور مرکزی سبب تھا تقلید کا، کہ بس ائمہ کے اقوال رٹ لو، اپنے مذہب کے مسائل یاد کر لو، اور انہی کو آگے فروغ دینے کی کوشش کرو، انہی پر فتویٰ دو۔ یہ تقلید کا مین سبب تھا کہ اصل کتاب و سنت سے انحراف اور قول امام پر تقیہ اور سارا اسی پر انحصار۔
جن ائمہ فقہ کے فتاوی اقوال پر اعتماد کیا گیا، انہیں ایسے ہونہار و محنتی شاگرد مل گئے کہ جنہوں نے اپنے اپنے اساتذہ کی فقہ کو مدون کیا، اسے مختلف کتب اور ابواب کی شکل میں ترتیب دیا، جس کے ذریعے احکام شریعت کے حصول میں آسانی پیدا ہو گئی۔ اس لیے اصل مآخذ کو چھوڑ کر اصل مآخذ کیا تھا؟ کتاب و سنت تھے، ان کو چھوڑ کر ان فقہی کتب ہی کی طرف رجوع کا رواج عام ہوتا چلا گیا کہ کتاب و سنت سے استدلال مشکل لگنے لگا۔ اس استدلال کے لیے، اجتہاد کے لیے تو بڑا علم چاہیے، اور مسائل رٹنا وہ آسان قرار پایا۔ اصل مآخذ کو چھوڑ کر جو آسانی تھی اس پر لوگ چل پڑے، اپنے ائمہ کی کتابوں کی طرف رجوع کا رجحان غالب ہو گیا، حتیٰ کہ حکام بھی یعنی حکمران بھی انہیں پر اعتماد کرنے لگے اور کوشش کرتے کہ قاضی بھی اپنی پسندیدہ مذہبی کے عالم ہی کو مقرر کیا جائے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اجتہاد کا دروازہ بند ہوتا چلا گیا اور آسانی پسند فطرت انسانی تقلید کی خوگر ہوتی چلی گئی۔ کیونکہ تقلید میں آسانی، تقلید کیا ہے کہ بس اپنے امام کا قول یاد کر لو، دلیل کیا ہے؟ ہمیں تقلید کرنے والوں کے اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو تقلید کرنے والے وہ یعنی کتاب و سنت کے علم کو نہیں دیکھتے، نہ ان کو اجتہاد اور استنباط سے کوئی مطلب ہوتا ہے، بس امام کے اقوال یاد کر لو، کچھ مسائل یاد کر لو، تو اسی کو وہ کامیابی ماننے لگے۔ اس دور کے کچھ فقہا کے نام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مذہب پر اپنے ائمہ کی کتابیں مرتب کی ہیں۔ یہ چند نام ہمارے سامنے ہیں۔ ابو الحسن عبید اللہ کرخی ہیں، یہ حنفی فقی ہیں۔ ابو عبداللہ یوسف الجرجانی ہیں، ان میں معروف جو ہیں ان کے میں ذکر کیے جاتا ہوں۔ ابو حسن عبید اللہ کرخی، امام کرخی حنفی کے نام سے معروف ہیں۔ اور اس کے بعد شمس الائمہ 7ویں نمبر پر جو لکھے نہیں، اگر ترتیب اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ ابو بکر احمد الرازی الجساس، یہ شافعی فقی ہیں۔ ابو عبداللہ یوسف الجرجانی، ابو الحسن احمد بن محمد القدوری، یہ حنفی ہیں۔ فقہ قدوری ان کی مشہور فقہ کے نام سے کتاب ہے۔ ابو زید عبید اللہ سمرقندی، شمس الائمہ عبدالعزیز الحلوانی البخاری، شمس الائمہ محمد بن احمد السرخسی، یہ سرخسی بھی حنفی فقی ہیں۔ علی بن محمد البزدوی، بزدوی حنفی ہیں۔ فخر الدین حسن بن منصور قاضی خان کے نام سے معروف ہیں۔ علی بن ابو بکر عبد الجلیل الفرغانی المرغنانی، یہ بھی حنفی فقی ہیں معروف۔ قاضی ابو الفضل ایاز بن موسیٰ، یہ قاضی ایاز یہ مالکی فقی ہیں۔ امام الحرمین، یہ شافعی ہیں۔ امام غزالی شافعی، امام ماوردی شافعی، امام نووی شافعی۔ تو یہ مختلف یعنی زیادہ تر ان میں حنفی اور شافعی فقہا ہیں۔ تو ان فقہا نے اپنے ائمہ کی کتابوں کو مرتب کیا ہے، یا انہی کی کتابوں کی شرح کی ہے، یا انہی کے اقوال کو آگے فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ ان ائمہ میں کچھ مجتہد بھی تھے، لیکن اجتہاد اس وسعت کے ساتھ نظر نہیں آیا جو پچھلے ادوار میں تھا۔ تو یہاں سے علم کا زوال شروع ہوا، جو آخر پھر عہد تقلید محض میں اپنے انجام کو علم پہنچا، اور پھر بعد میں جا کے تحقیق کا دور ہے۔ یہ تو تعصب کا اور جمود کا دور ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید ہم اگلے لیکچر میں بحث کریں گے۔